سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئیں، ان میں سے ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور اور اثر، وسعت و جامعیت، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے اپنے مخصوص دائرۂ مضمون کے حکمراں ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ بعض بالکل ان کے دامن تربیت میں پلے ہیں، بعضوں نے دور سے فیض اٹھایا، بعض نے مدعیانہ اپنا الگ راستہ نکالا، تاہم سر سید کی فیض پذیری سے بالکل آزاد کیوں کر رہ سکتے تھے۔ سر سید کی جس زمانے میں نشو و نما ہوئی، دلی میں اہل کمال کا مجمع تھا۔ امراء اور رؤساء سے لے کر ادنیٰ طبقہ تک علمی ذوق پھیلا ہوا تھا۔ سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے، اس کے بڑے بڑے ارکان مفتی صدر الدین خاں آزردہ، مرزا غالب اور مولانا صہبائی وغیرہ تھے۔ ان میں سے ہر شخص تصنیف و تالیف کا مالک تھا، اور انہیں بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا کہ سر سید نے ابتدا ہی میں جو مشغلہ علمی اختیار کیا وہ تصنیف و تالیف کا مشغلہ تھا۔ اول وہ رواج عام کے اقتضاء سے شاعری کے میدان میں آئے، آہی تخلص اختیار کیا اور اردو میں ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی جس کا ایک مصرع انہی کی زبانی نام میرا تھا، کام ان کا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو شاعری سے مناسبت نہ تھی، اس لیے وہ بہت جلد اس کوچے سے نکل آئے اور نثر کی طرف توجہ کی۔ چونکہ حقائق اور واقعات کی طرف ابتدا سے میلان تھا، اس لیے دلی کی عمارتوں اور یادگاروں کی تحقیقات شروع کی اور نہایت محنت و کوشش سے اس کام کو انجام دے کر 1847 میں مبسوط کتاب لکھی جو آثار الصنادید کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت اگرچہ سر سید کے سامنے اردو نثر کے بعض عمدہ نمونے موجود تھے، خصوصاً میر امن کی چہار درویش جو 1802 میں تالیف ہوئی تھی اور جس کی سادگی، صفائی اور واقعہ ترازی آج بھی موجودہ تصنیفات کی برابری کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مضمون جو اختیار کیا گیا تھا، یعنی عمارت اور آثار کی تاریخ، وہ تکلف اور آورت سے ابا کرتا تھا، تاہم آثار الصنادید میں اکثر بے دل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید کی رات دن کی صحبت مولانا امام بخش صہبائی سے رہتی تھی، اور مولانا موصوف بے دل کے ایسے دل دادا تھے کہ ان کا کلمہ پڑھتے تھے اور جو کچھ لکھتے اسی طرز میں لکھتے تھے۔ سر سید نے خود بیان کیا کہ آثار الصنادید کے بعض مقامات بالکل امام بخش صہبائی کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے میری طرف سے لکھ دیے تھے۔ آثار الصنادید جس زمانے میں شائع ہوئی، اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد تقریباً 1850 عیسوی میں دلی کے مشہور شاعر مرزا غالب نے اردو کی طرف توجہ کی، یعنی مکاتبات وغیرہ اردو میں لکھنے شروع کیے، اور چونکہ وہ جس طرف متوجہ ہوئے تھے اپنا کوچہ الگ نکال کر رہے، اس لیے انہوں نے تمام ہم عصروں کے برخلاف مکاتبہ کو مکالمہ کر دیا۔ مکاتبات میں وہ بالکل اسی طرح ادائے مطلب کرتے تھے
جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے خطوط میں انسانی جذبات مثلاً رنج و غم، مسرت و خوشی، حسرت و بے کسی کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ اکثر واقعات کو اس بے ساختگی سے ظاہر کیا کہ واقعہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بیجا نہیں کہ اردو انشا پردازی کا آج جو انداز ہے اور جس کے مجدد امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا۔ سر سید کو مرزا غالب سے جو تعلق تھا وہ ظاہر ہے، اس لیے کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ سر سید ضرور مرزا کی طرز سے مستفید ہوئے۔ اسی زمانہ میں ہندوستان کے ہر حصے میں کثرت سے اردو اخبارات جاری ہو گئے اور اردو انشا پردازی کو روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ اخبارات کو ہر قسم کے اخلاقی، تمدنی، ملکی، مذہبی، تاریخی مسائل سے کام پڑتا تھا، اسی لیے ہر قسم کے مضامین لکھے گئے۔ تاہم انشا پردازی کا کوئی خاص اسٹائل متعین نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ تھا ابتدائی حالات میں تھا۔ 1887 میں، جس کو آج کم از کم 133 برس ہو گئے، سر سید نے قوم کی حالت کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق کا پرچہ نکالا اور اردو انشا پردازی کو اس رتبے تک پہنچایا جس کے آگے اب ایک قدم بھی بڑھنا ممکن نہیں۔